السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بچے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر، آپ سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچے، آج ہم پڑھیں گے 25 سے 30 تک سورہ البقرہ کی آیات۔ انا کا مطلب ہے بے شک، نو ڈاٹ، یہ بات اسی طرح ہے۔ اللہ اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں، یستحیی وہ شرماتا، ان کا مطلب ہے کہ، این یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، کوئی ایگزامپل، ما جو بعوضتاً کسی مچھر کی، ماسکیٹو کی، فما پس جو، یا اس کا مطلب معنی کر لیں خا، فوقہا، فوقہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، تحتی کا مطلب ہوتا ہے نیچے، اور فوقہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے اوپر۔ ہا اس کے، یہ جو ہا ہے یہ مثال کی طرف اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے کہ، یا یہ مچھر کی طرف کہ اللہ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال جو ہو کسی مچھر کی، باؤزہ کہتے ہیں مچھر کی، فما فا کا مطلب پس، اور ما کا جو، اس کو با محاورہ خا بھی کر لیں گے میننگ فل بنانے کے لیے، ادھر فوقہا یا اس سے اوپر۔ فاما پس جو، فا کا مطلب پس، اما جو، اللہ زینا وہ لوگ، دوز پیپل، امنو جو ایمان لائے، فا پس یا لمون یہ علم سے یہ ورڈ ہے، یہ یا لمون یعنی یہ علم سے ہے، جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ جاننے والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ پس جو جانتے ہیں، انا بے شک، ہو وہ، حق سچ ہے، حقیقت ہے، اسی طرح ہے، درست ہے، من سے، ربہم رب، ہم کا مطلب ان سب کے، پس جو لوگ امنو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، حق ہے، من سے، ربی رب، ہم ان کے، وا اور، اما جو، اللہ زینا وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کا، نبی کا، قرآن پاک کا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا ما کا بھی مطلب بعض کا کیا کی صورت میں ہوتا ہے، اور جو ماذا ہے اس کا مطلب بھی کیا۔ اس طرح حال بھی عربی میں کیا کے لیے یوز ہوتا ہے، اور الف کے اوپر زبر ہو، جیسے ارئیتا کیا تو نے دیکھا، تو یہ بھی کیا کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ماذا کیا، ارادہ کیا ارادہ کیا، اللہ نے، بی کا مطلب ہے ساتھ، with this example ساتھ، حاذا اس، مثلا مثال، حاذا کا مطلب یہ ہوتا ہے ادھر مفہوماً، حاذا ساتھ اس، مثلا مثال کے، یضلو وہ گمراہ کرتا ہے، کون گمراہ کرتا ہے؟ اللہ گمراہ کرتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیراً بہت زیادہ کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیراً بہت زیادہ کو، وما اور نہیں، یضلو وہ گمراہ کرتا، بہی
ساتھ اس کے الا مگر فاسقین جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، جو کفر کرتے ہیں، ان کو۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جب اوپر والی دو اگزامپلز اللہ تعالیٰ نے دی، ایک وہ تھی کہ جب روشنی والی مثال تھی کہ کوئی شخص کوئی روشنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب وہ اس کے ارد گرد آگ جلاتا ہے تو اس کے ارد گرد روشنی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس روشنی کا نور چھین لیتے ہیں اور دوبارہ انہیں گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں اوپر والی آیتوں میں مثال بیان ہوئی تھی کہ صدیوں اندھیرے میں رہنے کے بعد جب اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، انہوں نے قرآن پاک کی آیتیں انہیں کہا نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، صلہ رحمی کریں، اچھے سچ بولیں، تو قتل، زنا، شراب سے منع کیا، تو انہوں نے روشنی کے باوجود خود کو گمراہ رہنا ہی پسند کیا، اس روشنی کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ دوسری مثال تھی کہ جو وہ بارش والی مثال تھی کہ جب آسمان سے بجلی کی گرج چمک سنتے ہیں تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ موت سے بچ جائیں، اور جب مسلمانوں پر آسانی ہوتی ہے تو یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل حالات آتے ہیں غزوات پر یا کوئی اور مسلمانوں کو مشکل آتی ہے جانی یا مالی، تو کام پھر وہ فوری کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کہتے ہیں بس ہمارا تمہارا ساتھ یہی تک۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے کہ جنہیں یہ بتوں کو یا دوسروں کو اللہ کے سوا یہ معبود بناتے ہیں، ان سے جو اللہ سے اللہ کی بات اور اللہ سے مدد مانگنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ معاملات ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی، ان کے معبودوں کی جو انہوں نے جھوٹے گاڈ اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں، ان کی مثال تو ایسے ہے کہ مکھی، یہ ایک انہوں نے دنیا میں مکھی بھی پیدا نہیں کی۔ یہ جو اللہ کے سوا کوئی بھی معبود بنائے گا کسی کو، نبی کو یا بتوں کو یا آسمان ستاروں کو، تو وہ اس کائنات میں کچھ بھی تخلیق کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے اس مثال میں آگے جا کر کہا کہ بلکہ بچے آپ میری وائس سن رہے ہیں؟ یس یس سر. سر. ہاں جی، اچھا، کہا کہ اگر مکھی کوئی ان سے کوئی کھانا ان کا چھین کر لے جائے تو یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اس مکھی سے اپنا کھانا واپس لوٹا سکیں۔ تو یہ مفسرین مختلف مثالیں بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے مثالیں جب بیان کی تو انہوں نے منافقین نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کس طرح کی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلے انہیں کہا گیا، پہلے انہوں نے قرآن پاک پر ڈاؤٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ ایک صورت بنا کر اس جیسی لا دیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جس طرح کرٹیسزم لوگ کرتے ہیں نا، کہ کوئی اگر کام کر رہا ہو تو تنقید کرنے والے بہت ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام ٹھیک نہیں، یہ اس طرح، لیکن جب ان سے کہا جائے نا آپ کام کریں تو وہ پوری پھر وہاں ہی رک جاتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا نا کہ آپ قرآن پاک پر کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر آپ اس جیسی ایک صورت بنا کر لیں، وہ ان سے نہ بنی۔ پھر انہوں نے دوسرا بنایا کہ یہ اللہ کس طرح کی چھوٹی چھوٹی اگزامپل دے رہے ہیں، تو اگزامپل عرب میں مشہور تھا، اگزامپل کے ذریعے سمجھایا جاتا تھا، اور قرآن پاک میں دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی اگزامپل ہے لیکن اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہوتی ہے، اور اگزامپل کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ بات ان ڈیپتھ آپ کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ اللہ خالق جو ہے وہ ہمیں سب سے بہترین سمجھتے ہیں، اور آج بھی اگر کوئی بندہ اگزامپل کے ساتھ اپنی بات کو السٹریٹ کرتا ہے تو وہ زیادہ میننگ فل ہوتی ہے بجائے یہ کہ خالی ٹیکسٹ کوئی وہ پڑھتا جائے۔ تو یہ مثالیں تھی۔ انہوں نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مثال دے مچھر کی، فما فوقہ، فوقہ کے میننگ دو طرح سے ہیں کہ مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، ہلکی چیز ہو، یا اس سے اوپر کی جو بڑی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شمار ہیں۔
تو چھوٹی سے چھوٹی مثال دینے سے بھی اللہ نہیں شرماتا، اور کیونکہ وہ میننگ فل ہوتی ہے. اور جب یہ مثال دی جاتی ہے تو جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے، یہ ان کا مان اور بڑھتا ہے کہ یہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں تو وہ ان سے چڑھتے ہیں، وہ دل میں ہی ایسی مثالوں سے چڑھتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹ ان کے اوپر فٹ ہوتی ہیں. اور منافقین کے جو دل کے اندر کی باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ خوبصورت مثالوں کے ساتھ وہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، تو وہ اس سے بہت زیادہ چڑھتے ہیں. آج بھی اگر کوئی بندہ ہو نا، کسی میں کوئی فالٹ ہو، تو اگر وہ بندہ سویلائز نہ ہو تو اگر آپ اس کے فالٹ کو ہائی لائٹ کر دیں گے تو وہ آپ کو گالیاں دینے اور مارنے تک آ جائے گا. تو یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی. اسی طرح یہ وصف میں بھی تھا. فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں کیا مثال سے ارادہ کیا اللہ نے. پھر اللہ کہتے ہیں اللہ اس سے بہت سارے کو گمراہ کرتا ہے، ایسی مثالوں سے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے. اب یہ سب کو اللہ گمراہ نہیں کیا، اللہ نے آگے یہ اس کی ایکسیپشن بیان کر دی ہے کہ جو مومن ہیں وہ ایسی مثالوں سے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. صرف جو گمراہ ہوں گے جو اللہ کے حکم کا واضح انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس کے اگینسٹ کوئی ایویڈنس، کوئی وٹنس، کوئی دلیل، کوئی لاجیکل ریشنل بات ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن محض وہ صرف انکار ہی کرتے ہیں. تو پھر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں اور آگے لے جاتا ہے. پھر آگے ان کو مور الیبریٹ کیا اگلی ورس میں. اللہ زینہ وہ لوگ جو ینقضون وہ توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا وعدہ، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا، من سے بعد آفٹر میثاق ہی. میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، جیسے میثاق مدینہ ہے نا، جو ایگریمنٹ ہوا تھا مسلمانوں کا یہود اور اوس اور خضر نصارہ کے جو ٹرائب سے جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے کہ اگر کوئی حملہ کر دیتا ہے باہر سے تو ہم مل کر ان کے خلاف لڑیں گے، اور ایک دوسرے کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات میں ثالث تسلیم کریں گے. تو میثاق ہوتا ہے کوئی ایگریمنٹ پختہ ہو جانا. تو یہ جو عہد اللہ ہے نا، یہ الست جب ہم عالم ارواح میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمام جو انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا، روح کو پیدا کیا، اور پھر ان ارواح کو کہا تھا کہ الست ربکم. سورہ اعراف میں ہے یہ الست ربکم. کا مطلب کیا، لست نہیں، ربی رب، کم تمہارا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو سب نے آگے سے جواب دیا تھا بلا، وائی ناٹ، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ جو گاڈ کا کنسیپٹ ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. کچھ تو جو ایتھیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں گاڈ سینٹر بنا ہوا ہے ہر بندے کے دماغ میں. تو گاڈ کا سینٹر انسان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اچھائی اور برائی ہے وہ بھی انسان کے دل کے اندر، جسے آپ ضمیر کہتے ہیں، کانشیس کہتے ہیں، وہ بھی رکھ دی ہے کہ جس سے انسان فوری پرکھ لیتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے اور یہ برائی ہے. ایک صحابی نے پوچھا نیکی اور بدی کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برائی وہ چیز ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات پر خوش نہ ہو کہ لوگ اس کو جانیں. تو سب سے جو پہلی عدالت ہوتی ہے، جو پہلا میزان ہوتا ہے، وہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ہی رکھ دی ہے. اور یہ ڈیوائن چیز ہے. مورالٹیز جو ہیں، خیر جو ہے، یہ ڈیوائن ہے، یہ بندے کے اندر ہی رکھی ہوئی ہے. اور برائی کے پیمانے وہ ادھر سے ہی جج کر لیتا ہے کہ یہ برا ہے یا اچھا ہے کام. اچھا، تو یہ سب انسانوں سے، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ منافق ہیں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی مالک ہے. اور جب رب مان لیا تو جو حکم ہوگا قرآن پاک کی صورت میں، تراز، زبور یا دوسرے صاحب کی صورت میں، جب بھی بندے تک پہنچے گا اللہ کے حکم کو ترجیح دی جائے گی. تو 15 منٹ لاؤ نکالو. من
سے بعد ہی یہ ایک اچھا جی، یہ اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ دوسری آگے بات کی جا رہی ہے وَيَقْطَعُونَ، اور وہ توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں، ماں جو ہمارا حکم دیا اللہ نے، بھی ساتھ اس کا، این یوسلا کہ وہ جوڑے رکھیں گے. یوسلا کہتے ہیں کسی چیز کو جوڑنا، کہ وہ جوڑے رکھیں گے. کہ وہ جوڑے رکھیں گے. اس سے مراد جو ہے، یہ اگلی جو بات آ رہی ہے اس سے مراد ہے کہ صلہ رحمی کرنا. یہ آپ سنتے ہوں گے، صلہ رحمی کی ٹرم یوز ہوتی ہے. یہ جو ہے نا صلہ سے مراد ہوتا ہے جوڑنا، اور یہ جو رحمی ہے نا، رحم، یہ ہے ماں کے پیٹ کو رحم کہتے ہیں. اسی ورڈ سے رحمان اور رحیم، اللہ کے جو دو نام ہیں، وہ اسی ورڈ کا اوریجن ہے کہ اللہ بہت زیادہ رحیم ہے، اپنے بندے سے 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو صلہ کہتے ہیں جوڑنے کا، اور رحمی جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں، جو آپ کے خونی رشتے دار، قرابت دار، چچا یا ماں کی طرف سے رشتے دار، بہن بھائی، ماں باپ، بہن بھائی، اور پھر اولاد، اور پھر دوسرے کتنے بھی آپ کے رحم سے رشتے وجود میں آتے ہیں، تو انہیں جوڑنے کا. تو یہ عیسائیوں میں، یہودیوں میں اور مسلمانوں کو بھی صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا کہ آپ جو رشتے ہیں انہیں جوڑے رکھیں گے. اور ایک حدیث میں کہا گیا کہ جو خونی رشتے، قرابت داری کے رشتے توڑتا ہے تو ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہوا کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، اور پھر دوسرے جب یہ قرآن پاک کی بیسک تعلیم نہیں ہوتی تو پھر ہم رشتہ داروں میں بعض معمولی باتوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں اور اس میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. پھر ہم اپنی بالکل انہوں سے قطع کلامی چھوٹے چھوٹے دنیاوی ایشوز کے اوپر کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی سیریس ہے. بعض احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید، نماز، زکوٰۃ اور صلہ رحمی کو جوڑے رکھنا. صلہ رحمی جو ہے نا، رشتہ داروں کو ساتھ رشتے کو جوڑے رکھنا، یہ بھی عبادت میں شامل کیا گیا ہے. نماز روزے کے علاوہ یہ بھی عبادت ہے کہ آپ کسی سے لا تعلقی نہیں کریں گے. تو وہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ رشتہ داروں سے بھی لا تعلقی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، گریز نہیں کرتے. اب ہے وَيُفْسِدُونَ، اور فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں. فساد کیا ہے کہ اللہ کا حکم کسی معاملے میں وہ اگر نہیں مانتے تو یہ فساد ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ انحراف کرتے ہیں. اللہ نے پہلا یہ وعدہ کیا کہ مجھے کوئی رب مانتا ہے تو وہ اللہ کے رب ماننے کی بجائے اس میں شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور لوگوں کو اور چیزوں کو شامل کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ آپس میں قرابت داریاں، خونی رشتے کو آپ جوڑے رکھیں گے، تو وہ ان کو بھی توڑ دیتے ہیں. اور جو فساد ہیں، جو حق بات کی طرف نہیں آتے، مختلف قسم کے فساد برپا کرتے ہیں زمین میں. الائی کا، وہی لوگ، وہ خاسرون، خسارہ پانے والے ہیں، آخرت میں نقصان پانے والے ہیں. کیفا،
کیفا کا مطلب ہے ہو، کیفا کیسے، تکفرونا تم کفر کرتے ہو، باللہ ساتھ اللہ کا۔ پھر اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو۔ وکن تم، اور وکن کا مطلب ہے تھے، اور تھے تم کا مطلب تم، اور تھے تم امواتن مردہ، پس احیا زندہ کیا، کم تمہیں، ثم پھر یمیتکم پھر تمہیں مارا جائے گا، موت دی جائے گی، ثم پھر یحییکم تمہیں زندہ کیا جائے گا، ثم پھر الہ کی طرف ہی اس کی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہی کی ضمیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کس؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ترجعون تم رجوع کرو گے، تم واپس بلائے جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے ارواح کو پیدا کیا گیا، پھر انسان کو تخلیق کیا گیا۔ تو عالم ارواح کو پیدا کرنے کے بعد اور انسان کی تخلیق سے پہلے کا جو حصہ ہے وہ بھی انسان کی موت کے طور پر ہی شمار ہوتا ہے کہ اس وقت وہ زندہ نہیں تھا، اور پھر زندہ کیا گیا انسان کی صورت میں، حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں، اور ہمیں تمام انسانوں کو بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک سٹیج آئے گی کہ ہم جتنی بھی 40 50 20 10 یا جتنا بھی عرصہ ہمارا سٹے ہے، پھر ہمیں اس کے بعد موت دی جائے گی۔ اور یہ جو سٹے ہے ہمارا، یہ انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ پرپز فل ہے کہ یہ زمین میں ہم آئے ہیں، تو جو ہمارے انجوائے کی جگہ ہے، جو انجوائمنٹ کی جگہ ہے، وہ آگے جنت ہے۔ اس دنیا میں ہم تیاری کریں گے اور پھر آگے جنت میں جا کر ہمارا جو ہے وہ سارا کچھ معاملات ہیں۔ لیکن جو اس دنیا میں بھی ہم اچھے کام کر سکتے ہیں، ہم انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہاں صرف انجوائمنٹ کا نہیں ہے، صرف امیر ہونا ہی نہیں ہے، صرف دنیا کی ہر صورت حاصل کر لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اگلے سفر کی تیاری کرنا ہے۔ ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر جب ہم مر جائیں گے تو روز قیامت ہم پھر اٹھائے جائیں گے، اور پھر ہم اپنے سارے معاملات کے ساتھ آگے چلے جائیں گے۔ تو اور جو روح ہے وہ عالم ارواح میں چل جائے گی، اور انسان مٹی سے بنا ہوا ہے تو قبر میں مٹی کے ساتھ جا کے مل جائے گا، اور پھر زندگی ہوگی۔ وہ اللہ سی وہ جو جس نے خلق کا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، لا کے لیے، کم تمہارے لیے، ما جو فی الارضی میں زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا زمین میں جو کچھ بھی ریسورسز ہیں، آگ، پانی، ہوا، درخت، پھل اور جانور، مویشی ہمارے فائدوں کے لیے، اور مختلف آیات میں ان کی الیبوریشن کی جاتی ہے۔ ثم پھر ساری زمین تخلیق کی، ثم پھر استوا متوجہ ہوا، اس کی توجہ گئی، الہ کی طرف، سمائی آسمان کی طرف، فسواہن پس درست کر دیا اسے، ٹھیک بنا دیا اسے، سبا سات، سبا کہتے ہیں سات کو، سماوات آسمانوں کو، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو بنایا۔ تو ایک میں ویڈیو سن رہا تھا یونیورس کی کریشن کے بارے میں، تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو ہم زمین میں جو ابھی تک ہم یونیورس کو ڈسکور کر سکے ہیں وہ صرف 5% ہے جو ہم ڈسکور کر سکے ہیں، اور جو 95% یونیورس ہماری اتنی بڑی ہے کہ 95% کا ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہاں پر 7 آسمانوں کی اور زمینوں کی بات ہو رہی ہے، ہوا، اور وہ اس کی حقیقت، ایگزیکٹ حقیقت کیا ہے، وہ جیسے جیسے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ یا
پھر وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی جائیں گی. وہ ہوا اور وہ بکلی ساتھ ہر شعین چیز کے علیم علم والا ہے. ہر چیز کا اس کو علم ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اب وَإِذَا یہ لاسٹ ورڈس ہے. اور جب کالا کہا ربو کا تمہارے رب نے للملائکاتی کے لیے، ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، انا کا مطلب ہے بے شک. اور اگر آپ یہ چھوٹی یا کو ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مائن. انگلش میں اسے مائن یا اردو میں میرا کہہ سکتے ہیں. انی بے شک میں جائل ہوں بنانے والا ہوں، فی میں ارضی زمین میں خلیفہ نائب. آگے سے فرشتوں نے جواب دیا کالو انہوں نے کہا کا مطلب ہے کیا. حال اور ما کا میں نے آپ کو پہلے بتایا. کیا تجعلو تو بنائے گا، فی میں ہا اس میں، ہا کی یہ ضمیر ہے، یہ جو ہے زمین کی طرف لوٹ رہی ہے. من جو یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس فی میں ہا اس میں، و یسفکو اور وہ بہائے گا، دماغ خون، قتل و غارت کرے گا. و نحنو اور فرشتوں نے آگے اپنا بیان کیا کہ جو ہم ہیں نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدی کا بھی ساتھ حمد تعریف کا آپ کی اللہ کی. و نو اور نو یہ نون کا مطلب ہم، اور و نقدسو اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لا کے لیے، کا تمہارے لیے. کالا فرمایا، اللہ نے فرمایا انی بے شک میں عالم زیادہ جاننے والا ہوں، عالم زیادہ جاننے والا ہوں، ماں جو لا نہیں تعلمون تم علم رکھتے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ سے مراد نائب کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے خلیفہ جس طرح پاکستان میں یا انڈیا میں جو سب کانٹیننٹ میں جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کا یہاں پر قبضہ تھا تو یو کے کا جو بادشاہ تھا وہ اپنا اس نے وائس خلیفہ جو کہہ لیں وائس رائے کو ادھر اپوائنٹ کیا تھا. تو وائس رائے بڑے میجر معاملات میں اس سے ڈائریکشن لیتا تھا یو کے اسمبلی سے اور کنگ سے، لیکن جو کچھ معاملات ہوتے تھے تو وہ اپنے اختیار سے بھی کرتے تھے. تو خلیفہ کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے اور اختیار اچھا کرنے کا بھی ہوتا ہے اور وہ برا اختیار کا مس یوز بھی کر سکتا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دنیا کے جو رولرز ہوتے ہیں وہ کرپشن وغیرہ میں یا دوسری چیزوں میں قتل و غارت میں یا مختلف پوزیشن میں پکڑے جاتے ہیں، اور بعض کی بڑی تعریف ہوتی ہے وہ اچھا استعمال کرتے ہیں. خلفائے راشدین ہیں جس طرح صحابہ کرام کی جماعت ہے تو ان کی تعریف ہوتی ہے رہتی دنیا تک. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ کیا تو ایسی اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو اس میں فساد کرے گی، ظاہر ہے کہ وہ اس سے اراض بھی کرے گی. اور یہ ہمارے پاس ٹائم اب کم رہ گیا ہے، اور وہ خون ہی بنائے گی اور ہم تیری اللہ نے کہا کہ میں زیادہ جان رہا ہوں اور تم نہیں جانتے. اب ہمارے پاس تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، اب ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں، پھر اگر کوئی کویشچن ہو تو پھر اس کا آنسر. چلیں جی، انا اب آپ کی پارٹیسپیشن کی باری ہے. انا بے شک اللہ لا نہیں یستحیی وہ شرماتا، ان کے یضرب وہ بیان کرے، مثلا ایگزامپل کوئی مثال، ما جو بعوضتن کسی مچھر کی، پس
ما جو فوقہا اوپر اس کے، مچھر کی یا اس سے بھی کوئی اوپر کوئی چیز، یعنی اس سے بھی کم درجے کی یا اس سے زیادہ درجے کی، دونوں میننگ ہو سکتے ہیں اس کے. فا پس اما جو اللہ زینا وہ جو آمنو امان لائے، فا پس یعلمونا وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ حق ہے، من سے ربی رب ہم ان کے کی طرف سے، و اما اور جو اللہ زینا وہ جو کفرو انکار کیا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون بس وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا ساتھ اس مثلا مثال کے، یضلو وہ گمراہ کرتا ہے، بی ساتھ ہی اس کے کثیرن بہت زیادہ کو، و یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بی ساتھ ہی اس کے کثیرن بہت زیادہ کو، و اور ما نہیں، یضلو وہ گمراہ کرتا، بی ساتھ ہی اس کے، الا مگر فاسقین نافرمانوں. چلیں شاباش سدرا کریں. الرحمن الرحیم. انا بے شک اللہ لا نہیں، یستحی شرماتا، ان کے یضرب بیان کرے، مثلا مثال، ما جو بعودت مچھر کے ساتھ، فما یا فوقہا اس سے اوپر یا اس سے نیچے، فاما پس سر اما کا مطلب پس جو ہاں جی الذین لوگ آمنو ایمان لائے، فیعلمون پس یعلمون جانتے ہیں، انہو کہ بے شک ہو وہ وہ شاباش. حق ہے، من سے ربہم ان کے رب سے، وہ اما اور جو الذین وہ لوگ کفرو جنہوں نے انکار کیا کفر کیا، پس یقولون کہتے ہیں، ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا اس سے، مثلا اس مثال سے، یضلو گمراہ کرتا ہے، بہی اس سے، کثیرن بہت سو کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بہی اس سے، کثیرن بہت سو کو، وما اور نہیں اور اور سر نہیں. یہاں پر ماں کا کیا مطلب اچھا تھا؟ یہ جو ماں ہے نا، میں ایک منٹ آپ کو بتا دوں بچے، اس کا مطلب ماں کا مطلب 3 مطلب ہوتے ہیں. اس کا ایک مطلب جو کے طور پر بھی آتا ہے، پھر اس کا ایک مطلب کیا بھی ہوتا ہے، وٹ کی سینس میں وما بھی ہوتا ہے، یضلو اور پھر اس اور کا ایک مطلب نہیں کی جو صورت میں بھی اور گمراہ کرتا ہے بھی نہیں اس کرتا، سے، اللہ اور نہیں گمراہ نہ کرتا اس کرتا سے، اللہ مگر فاسقین فاسقوں کو. نافرمانوں. شاباش، یہ آپ نے بہت اچھا ترجمہ کیا. یہ ڈیفیکلٹ ورڈ تھی، لیکن آپ چونکہ آپ ڈیلی پڑھنے والے بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت زیادہ اجر دے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اس قابل کر دیں کہ آپ آگے لوگوں تک یہ اللہ کا پیغام پہنچا سکے، اور بہترین جو بندے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا میں ان میں شامل ہو سکے. شاباش سترا، ویری گڈ. اللہ زینا وہ لوگ، ینقضون وہ توڑتے ہیں، عہد اللہ وعدہ اللہ کا، من سے بعد مساک ہی پختہ کرنے کے بعد اس وعدے کو، وَيَقْطَعُونَ اور وہ قطع کرتے ہیں توڑتے ہیں، ما جو ہمارا حکم دیا اللہ نے، بھی ساتھ ہی اس کا، ان کے یوصلہ وہ جوڑے رکھیں، وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں، فی میں ارض زمین میں، اولئک وہی لوگ، ہم وہ، خاسرون خسارہ پانے والے میں سے. چلیں مبشرہ پڑھیں آپ.
سر میں پڑھوں؟ ہاں چلو فاطمہ پڑھو آپ. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ زینا جو لوگ ینقضونا توڑتے ہیں عہد اللہ ہی وعدہ اللہ کا من سے بعدی بعد میثاقی ہی پختہ اقرار و اور یقطعونا کاٹتے ہیں ماں جس امر اللہ ہی حکم دیا امر اللہ کا حکم دیا اللہ کا بھی ہی اس سے ان کے یوسلہ وہ جوڑے رکھیں و یفسدونا اور وہ فساد پھیلاتے ہیں فی میں ارضی زمین الائی کا وہی لوگ ہم الخاسرون اٹھانے والے ہیں. شاباش فاطمہ ویری گڈ. کیفا ہاں سر آگے بھی پڑھوں؟ ہاں پڑھ سکتی ہو تو پڑھو. کیفا کس طرح تکفرونا تم کرتے اللہ کا و اور کنتم تم تھے امواتا بے جان فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی بخشی ثم پھر یمیتکم تمہیں مارے گا ثم پھر یحییکم تمہیں جلائے گا ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعونا تم لوٹ جاؤ گے. شاباش هو ویری الذی ویری ویری بس آگے کسی اور کو موقع دیتے ہیں. شاباش جزاک اللہ. اچھا جی. ہوا وہ اللہ زی وہ جو خلا کا پیدا کیا لکم تمہارے لیے ماں جو فی میں ارضی زمین میں جمیعاً سب کا سب ثم پھر استوا متوجہ ہوا الہ کی طرف سمائی آسمان کی طرف فسواہن بس برابر کر دیا اسے سبع سات سماوات آسمان وہوا اور وہ بکلی ساتھ ہر شیء چیز علیم علم والا ہے. اسے کون پڑھے گا بچے؟ چلیں سبا پڑھیں آپ. سبا پڑھیں آپ کے موبائل میں کوئی مسئلہ ہے؟ مبشرہ آپ پڑھیں. جی سر. وہ الذی وہ جس نے خالق کا پیدا کیا لکم تمہارے لیے ماں جو فی الارضی زمین میں جمیعاً سب کچھ ثم استوی پھر کثرت کیا الی السماء آسمانوں کی طرف فسواہن پس برابر کر دیا سب السماواتی سات آسمان وہوا اور وہ بکلی شیء ساتھ ہر چیز کے علیم خوب جاننے والا. شاباش. نیکسٹ ورس جلدی پڑھیں 1 منٹ سے بھی کم ٹائم ہے. جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے نیکسٹ ورس. پڑھیں. الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب کالا کہتے ہیں ربو کا وکالا کہا ربو کا تمہارا رب للملائکاتی فرشتوں کے لیے انی بے شک میں جائلن بناتا ہوں فی میں الارضی زمین میں خلیفۃ نائب یا خلیفہ کالو کہا آتجعلو تم